غير المغضوب عليهم ولا الضالين لخمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا مجيب يا مجيب يا مجيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ ہیں انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء، بہر جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج الحمدللہ اس وقت عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد سے یہاں جمع ہیں جس مقصد کے لیے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا لیا تھا۔ اللہ کا فضل ہے آج عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے پاکستان میں فقط اس لیے موجود ہیں، اس مقصد کے لیے موجود ہیں جس مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج اللہ کا فضل ہے اہل سنت کے یہ لوگ اور یا رسول اللہ کہنے والے یہ لوگ اسی مشن کے تحت یہاں موجود ہیں جس مشن کی بنیاد حضرت فضل حق خیر آبادی نے رکھی، جناب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے رکھی، جس مقصد کی بنیاد جناب پیر مہر علی شاہ صاحب نے رکھی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے رکھی، اور اس ملک کو بننے کے بعد، اس ملک کے بننے کے بعد اس فکر کو جس شخصیت نے زندہ کیا وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے اسی مشن کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ مل کر کہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یاد رکھیں اللہ کا فضل ہے، ہمارے امیر وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے ملک شام سے آئے ہوئے بزرگ، وہ شام جس کے لیے حضور علیہ السلام کی کم و بیش 26 احادیث موجود ہیں، وہ ملک شام جس کے لیے حضور نے فرمایا شام کی ہواؤں میں بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہ ملک شام سے آئے ہوئے بزرگ اور وہ بزرگ جو غوث پاک کی اولاد بھی ہیں، وہاں تمام علماء کے شیخ بھی ہیں اور وہاں رئیس العلماء بھی ہیں، وہ یہاں آ کر جن ہستی کو یہ کہہ کے گئے کہ اہل شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے وہ ہمارے امیر المجاہدین کے صاحبزادے سعد رضوی صاحب ہیں، اور جن کے ہاتھ پر مسلمانوں کے الگ الگ ممالک اور اہل سنت کے لوگ جن کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوں وہ فقط پاکستان کے لوگوں کے امیر نہیں بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے امیر ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ وہ تمام مسلمانوں کے امیر ہیں اور ان کو گرفتار کرنا یہ سارے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ تو آپ نے سارے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے اور گرفتار کس لیے کیا؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں گستاخ رسول کے ساتھ کمپرمائز نہیں ہو سکتا، اس بات پر گرفتار کیا آپ نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں گرفتار کر کے آپ مسلمانوں کو ڈرا سکتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے مسلمانوں نے کربلا اور جنگ بدر سے لے کر آج تک حضور کے نام پر اپنی گردنیں رکھی ہیں، قیامت تک کٹاتے رہیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں ایک بات خاص طور پر انتظامیہ، فورسز اور ہماری
فوج سے، رینجر سے، پولیس سے، جتنے اہلکار یہاں موجود ہیں، ایک بات میں ان سب سے مخاطب ہو کر کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، اس سب کا کام یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے حضور کی ناموس کے لیے کام کرنا ہے، اور جب حضور کی ناموس کے لیے کام کرنا ہے تو جب امام حسین اپنی گردن کٹا سکتے ہیں تو کیا آپ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل کر حضور کی ناموس کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ یہ بات میں فورسز سے کہوں گا کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر پاکستان آرمی ہے تو وہ سارے پاکستان کی آرمی ہے، اس پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس پہ ذمہ داری ہے اس بات کی کہ وہ پاکستان کی حفاظت کرے، مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ تو مسلمانوں کی حفاظت جب ہی ہو سکتی ہے جب مسلمانوں کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے آپ اپنے گھروں سے نکلیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ وزیر اعظم صاحب سے یہ بات کہنا کہ آپ فرانس کے خلاف کھڑے ہوں اور فرانس سے کا سفیر نکالیں، یہ فقط ان کا کام نہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہر اس آدمی کا کام ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، پھر چاہے وہ فورسز میں ہو یا نہ ہو، بلکہ جو فورسز میں ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ آپ وزیر اعظم کے قریب ہیں، آپ وزیر اعظم سے کہیں کہ اور تمہاری ساری باتیں برداشت کی جا سکتی ہیں، تمہارے وزراء نے جو لوگوں کا مال کھایا یہ برداشت کیا جا سکتا ہے، تم نے لوگوں کا خون چوسا یہ برداشت کیا جا سکتا ہے، تم نے جھوٹ بولا یہ برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر حضور کی ناموس کے ساتھ غداری برداشت نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، یہ وعدہ خلافی، یہ وعدہ خلافی، یہ گنڈا گردی، یہ گنڈا گردی، یہ گنڈا گردی، یہ وعدہ خلافی، یہ وعدہ خلافی، یہ وعدہ خلافی۔ الجہاد 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 لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ وہ وقت یاد کرنا چاہیے جس وقت فیض آباد کا دھرنا تھا اور حملہ ہوا، اس وقت قبلہ امیر المجاہدین کے پاس جس وقت اہلکاروں کو، جو اہلکار حملہ کرتے تھے انہیں لایا جاتا تھا، تو قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے ان کو چھوڑ دو اور ان میں سے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ فقط ایک نصیحت کرتے تھے ہر اہلکار کو۔ جو بھی اہلکار آتا تھا، جس وقت کوئی آپریشن کی کوشش کرتا، کوئی پکڑا جاتا، آپ فرماتے جس نے حملہ کرنا ہے وہ یہ ضرور سوچے کہ تمہارے حملے کی وجہ سے حضور کا گستاخ مضبوط ہوگا۔ اب فیصلہ تم پر ہے کہ تم نے اس نوکری کو کرتے ہوئے گستاخ کو مضبوط کرنا ہے یا حضور کے غلاموں کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ خاص پیغام میرا، درود شریف پڑھو۔ یہ خاص پیغام کو جو ہے فورسز کے لیے ہے۔ اور ایک اور بات جو امیر المجاہدین فرمایا کرتے، آپ فرماتے کہ جس وقت مجھے گرفتار کیا گیا تو میں نے ایک ہی بات کہی، میں مسکرایا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم مسکرا کیوں رہے ہو، ہم نے تمہیں گرفتار کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے ایک ہی بات کی، کہا یار تم نے جن مالکوں کے لیے مجھے گرفتار کیا وہ مالک تمہیں دیکھ ہی نہیں رہے، اور میں جن کے لیے گرفتار ہوا ہوں وہ مالک مجھے گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
تو اللہ کا فضل ہے، یہاں جو غلام آئے ہوئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہوئے ہیں کہ گنبد خضرا سے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ آقا جو اس وقت بھی کام آئیں گے جس وقت نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ اس وقت جو کام آئیں گے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوگی۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی کام آئیں گے تو ہمارا کام یہ ہے کہ حضور کی ناموس کے دفاع کے لیے کام کریں۔ اور یہ بات جو میں نے فورسز سے کی وہ اسی لیے کی کیونکہ آپ نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اور جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے ان سب پر لازم ہے کہ حضور کی ناموس کے لیے کام کریں۔ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان پر حملہ کریں، گرفتار کریں، آپ کا کام یہ ہے آپ کہیں کہ ہم آپ کے خاطر کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر حضور کے غلاموں سے نہیں الجھ سکتے، اس لیے کہ اگر غلاموں سے الجھیں گے تو پھر ان غلاموں کے آقا ناراض ہو جائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اور اگر پھر بھی خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہوتا ہے تو فیض آباد گواہ ہے اور تاریخ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو جو قوت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ حضور کے غلاموں کو کی حکمرانی اور حضور کے غلاموں کی شان اور شوکت کو بڑھاتا رکھے، اور بہت جلد وہ وقت آئے کہ ہم سارے پاکستان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام دیکھیں۔ تم کیا سمجھتے ہو مساجد بند کرا دو گے، مدارس بند کرا دو گے، مزارات پہ پابندی لگا دو گے تو تم ان سب چیزوں میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ اللہ کا فضل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام موجود ہیں، امیر المجاہدین کے تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں، نہ مساجد پہ پابندی لگ سکتی ہے، نہ مدارس پہ پابندی لگ سکتی ہے، اور نہ کوئی حضور کا گستاخ یہاں سے جو ہے وہ حضور کا گستاخ کو یہاں پر گستاخی کر سکتا ہے، اس لیے کہ جو حضور کا گستاخ جس مسلمان کو دنیا کے جس کونے میں دکھے گا، اللہ کے فضل سے مسلمان اس کی گردن اتاریں گے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ آپ کے سامنے ایک شخص نے گستاخی کی جس کا نام عمر جلیل اس ذلیل نے گستاخی کی اللہ رب العزت کی شان میں۔ تو کیا ہوا؟ وہ سمجھا گستاخی کر کے کہ شاید یہ مر چکے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، تحریک لبیک کے میرپور کے ڈویژنل امیر حضرت علامہ مولانا پیر عمر جان سرندی صاحب زیدہ شرفون نے اعلان فرمایا کہ جو شخص اس کی گردن اتارے میں اسے 50 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ اس لیے کہ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ فقط ہماری جانیں نہیں، ہمارا مال بھی حضور پر قربان ہے، ہمارا مال بھی قربان ہے، اور ہماری اولاد سب چیز حضور پر قربان ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے یہ اعلان فرمایا، لیکن افسوس کی بات کہ ان کے لیے اس اعلان پر فوراً FIR کاٹ دی گئی، اور FIR بھی کاٹی گئی، اور مجھے کچھ لوگوں نے اور بھی باتیں بتائیں جو ابھی مجمع میں بتانے کی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو گستاخ کے خلاف بات کرے آپ ریاست مدینہ کا نام لے کر اس کی FIR کاٹتے، اور جو گستاخی کرے اسے آپ چھوڑ دیتے ہیں، کہ آپ کون سا دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو ایسی ڈبل پالیسی کھیلنا چھوڑیں۔ انشاءاللہ الحمدللہ حضور کے غلام جاگ چکے ہیں، اور آپ کو سفیر کو ہر صورت نکالنا پڑے گا، اور سعد بھائی کو چھوڑنا پڑے گا، سفیر کو نکالنا پڑے گا، نہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آسمان بھی دیکھے گا، یہ زمین بھی دیکھے گی کہ حضور کے غلام حضور کے ناموں پر گردنیں کٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا